وفاقی حکومت کا خصوصی میڈیا عدالتیں بنانے کا اعلان۔ کابینہ اجلاس کے بعد معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اون کی بریفنگ۔ کہا اگر کوئی قانون سے باہر کام کرتا ہے، میڈیا اس پر الزام لگاتا ہے تو اس کا کیس ٹریبیونل میں جائے گا۔ میڈیا ٹریبیونل شکایت پر 90 دن کے فیصلے کرنے کا پابند ہوگا۔ میڈیا کا فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ کردار اور احتسابی عمل یقینی بنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے مریم نواز کو نون لیگ کی نائب صدارت کے لیے اہل قرار دے دیا۔ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے میں کہا کہ مریم نواز نائب صدر کا غیر فعال عہدہ رکھ سکتی ہیں، پارٹی صدر کا عہدہ حاصل نہیں کر سکتی۔ ادھر فردوس عاشق اون کا کہنا ہے حکومت فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ مریم نواز سزا یافتہ ہے۔ وفاقی کابینہ کی بے نامی ایکٹ کے تحت خصوصی بینچ بنانے کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق محکمہ موسمیات کے ملازموں پر لازمی سروس ایکٹ اور سول سروس ملازمین کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم لاگو کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ فردوس عاشق اون کا کہنا ہے وزیر اعظم نے مختلف وزارتوں میں خالی اسامیاں پر کرنے کی ہدایات دی۔ ہر ضلع میں مسکن کے نام سے اولڈ ہوم بھی بنائے جائیں گے۔ پاکستان ڈٹ کر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم عمران خان سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات۔ ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حفیظ شیخ کی معاشی استحکام کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ آئی ایم ایف وفد نے قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں شرکت بھی کی۔ ٹیکنیکل مشن نے آئی ایم ایف پیکج کی ترجیحات پیش کی۔ ارکان پارلیمنٹ نے معاہدے کی اہم شقوں پر نظر ثانی کی تجویز پیش کر دی۔ جوڈیشل کاؤنسل کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواستیں۔ سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ تحلیل۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ معاملہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل نے بینچ پر اعتراض کیا تھا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا بیورو آفس پشاور کا دورہ۔ نیب خیبر پختونخوا کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈی جی نیب خیبر پختونخوا نے بریفنگ بھی دی۔ نیب کے پی کے کو 2017 سے اب تک 10,085 شکایات موصول ہوئی۔ 796 شکایات پر انکوائری کی منظوری دی گئی، جبکہ 141 پر تحقیقات جاری ہیں۔ 98 انویسٹیگیشنز کی منظوری بھی دی گئی۔ جو پیسہ سندھ کی ترقی پر لگنا تھا وہ جعلی اکاؤنٹس میں جاتا رہا۔ مراد سعید کی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی پر الزامات کی بوچھاڑ۔ کہا وفاق کے نہ بچنے کا بیان دینے والے جان لے، وفاق بچے گا مگر آپ کی سیاست نہیں بچے گی۔ عبدالقادر پٹیل کا ترکی بترکی جواب، بولے آپ کو جتنے دن سیاست میں ہوئے ہماری جیلیں اور جلاوطنی اتنی ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن میں تلخ کلامی۔ ارکان نے ایک دوسرے کو نااہل قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ثنا عثمان۔ ناظرین، حکومت نے میڈیا ٹریبیونلز بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اون نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا میڈیا ٹریبیونلز 90 دن میں فیصلے کے پابند ہوں گے۔ میڈیا کسی پر الزام لگاتا ہے تو معاملہ ٹریبیونل میں جائے گا۔ میڈیا کی طاقت کو ذمہ داری کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں میڈیا کو سہولتیں دی جائیں گی۔ وزیر اعظم میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ حکومت نے میڈیا ٹریبیونلز بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں صدر سی پی این ای اور سینئر اینکر پرسن عارف نظامی صاحب سے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عارف نظامی صاحب، کہیے گا حکومت کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور فردوس صاحبہ کہتی ہیں کہ اس معاملے پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی، کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ میڈیا ٹریبیونل کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی سنگین ہے اور یہ میڈیا پر پابندی یا کاٹھی ڈالنے کی ایک اور کوشش ہے۔ حکومت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میڈیا نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے خصوصی قوانین یا خصوصی ٹریبیونل کے خلاف، اور میڈیا یہ بھی نہیں کہتا کہ مادر پدر آزاد ہو۔ عام عدالتوں میں میڈیا کے لیے بھی ہونی چاہیے
اور خصوصی عدالتیں جو ہیں CPNE APNS نے تو مل کے یہ پریسیڈنٹ پبلیکیشن آرڈیننس جو ایک خصوصی قانون تھا میڈیا کے حوالے سے ایوب خان کا جدوجہد کی اور بالآخر اس کو ختم کیا، جس سے آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں جو آزادیاں نظر آ رہی ہے. تو اگر اس پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تو اس کی بڑی سختی سے رجسٹرس کی جائے گی. دوسرے وزیر اطلاعات یا مشیر اطلاعات کا یہ کہنا کہ جی یہ اس بارے میں کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے اسٹیک ہولڈر سے، تو ایک اسٹیک ہولڈر آپ کے سامنے بیٹھا ہے CPNA کا صدر، اس معاملے میں قطعاً کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی کسی بھی اسٹیک ہولڈر سے. CPNA جمعرات کو کراچی میں اپنا اجلاس کر رہی ہے اور اس میں یہ خصوصی قانون جو بنایا جا رہا ہے اور جس کے ذریعے خصوصی ٹریبیونل بنائے جا رہے ہیں اس پر تفصیل سے غور و خوض ہوگا. اس کے علاوہ لاہور میں بھی باقی تنظیمیں بھی میٹنگ کریں گی اگلے ہفتے، اس پہ بھی غور ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تمام جو میڈیا تنظیمیں جس میں CPNE APNS PBA اور جو یہ PFUJ اور ان کے مختلف گروپ ہیں، پریس کلب ہیں، مل کے لائحہ عمل بنائیں گے. اس وقت میڈیا کو دور بحران کا سامنا ہے. ایک طرف تو آزادی اظہار پہ قدغن ہے، پابندیاں ہیں، اور دوسری طرف کمرشل طریقے سے دبایا جا رہا ہے. سارے اخبارات بحران کا شکار ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے صحافیوں میں، اور کہا ہی جائے گا کہ یہ ہم نے ٹریبیونل بنایا تاکہ صحافیوں کو وقت تنخواہ دلوائیں، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے اور جو جس کو کہتے ہیں کہ مذموم مقصد جو ہے وہ پابندی لگانا اور میڈیا کو ڈرانا اور دھمکانا ہے. یعنی آپ کے نزدیک یہ آزادی اظہار پر قدغن ہے اور سٹیک ہولڈرز کو بھی اس پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. بہت شکریہ اس حوالے سے عارف نظامی صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی مظہر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مظہر عباس صاحب، آپ کے نزدیک یہ جو میڈیا ٹریبیونلز کا حکومتی فیصلہ ہے، اس سے میڈیا پر قدغن لگائی جائے گی یا پھر آپ بہتری کے اثرات دیکھ رہے ہیں کوئی؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف باکس سلوشن کی طرف یہ کیوں جاتی ہے. جو بھی گورنمنٹ ہے، مختلف گورنمنٹ ہیں، ابھی جو ان کا آئیڈیا آیا، ابھی اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے یہ ہمیں دیکھنا باقی ہے. لیکن بادی نظر میں مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہ منسٹری آف انفارمیشن اور منسٹری آف لا کا اس میں عمل دخل لگتا ہے اور نظر میڈیا کو مزید دباؤ میں لانے کی کوشش ہے. ورنہ اگر انہوں نے واقعی میڈیا کو بہتر کرنا ہے، 2008 میں جب میں خود پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا سیکرٹری جنرل تھا تو ہم نے ایک بین الاقوامی سمٹ لاہور میں کی تھی اور ہم نے اس وقت کی حکومت کو ایک پورا ڈرافٹ بھیجا تھا کہ آپ میڈیا کمپلینٹ کمیشن بنائیں، اور میڈیا کمپلینٹ کمیشن کے پورے ٹرمز آف ریفرنس سب کچھ بھیجتے تھے، لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا. اس کے بعد کی حکومت نے بھی نہیں کیا. اس کے بعد دوسری ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ اگر آپ حتیٰ کہ عزت کے قوانین کو بہتر کریں اور حتیٰ کہ عزت کے کیسز جو ہیں ان کے فیصلے 90 روز میں یا 6 مہینے کریں تو اس سے سب کو فائدہ ہوگا. کیونکہ میں بھی الزام لگاتے ہوئے 10 مرتبہ سوچوں گا کہ میرے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے، اور کوئی مجھ پر الزام لگاتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچے گا. انہوں نے کیا CPNE APNS PFUJ PBA ان جو میڈیا اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشورے کے بعد کیا ہے یا یہ خود گورنمنٹ نے ایک طرح کی موو کی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ میڈیا کو دباؤ میں لانے کی اور آزادی اظہار کے نام پر اور ریزنیبل ریسٹرکشن کے نام پر میڈیا پر جو ہے وہ مزید دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی بادی النظر میں میڈیا پر دباؤ ڈالنے کے مترادف اقدام دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، وفاقی حکومت نے مریم نواز سے متعلق فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ کابینہ نے ECC کے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے. چینی شہریوں کو ورک ویزا 1 ٹائم دینے کی منظوری دی گئی. معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں خواجہ سراؤ کو ہیلتھ کارڈ دینے کی بات کی گئی. بڑے ہسپتالوں میں ہیلپ ڈیسک بنا کر پریس کلبز کے ساتھ منسلک کیا جائے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدارت کا عہدہ غیر فعال. الیکشن کمیشن نے مریم نواز کو پارٹی کی نائب صدارت کے لیے اہل قرار دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ مریم نواز کو پارٹی کا متحرک عہدہ لینے کے لیے عدالت سے
क्लीन चिट लेना होगी। इस्लामाबाद से फहीम अख्तर की ये रिपोर्ट। मरियम नवाज बच गईं। बतौर पार्टी नायब सदर तकर्री के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की जानिब से दायर दरखास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मरियम नवाज को पार्टी नायब सदर के लिए अहल करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने मुतफिका तौर पर फैसला सुनाया और नून लीग की नायब सदारत का ओहदा गैर फाल करार दे दिया। कहा कि मरियम नवाज पार्टी सदर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर पार्टी सदर का ओहदा खाली हुआ तो भी मरियम नवाज इसके लिए अहल नहीं होंगी। नैब से सजा याफ्ता मुलजमा को पार्टी का कोई ओहदा लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब मुकदमात के खिलाफ क्लीन चिट लेना होगी। फैसले में मरियम नवाज को अदालती फैसला आने तक पार्टी सदारत समेत कोई और ओहदा कबूल न करने का भी मशवरा। नून लीग का फैसले का खैर मकदम। इस किस्म की मुज़ाहिका खेज हरकतें, छोटी हरकतें ये हुकूमत करती रहती है और आज जवाब मिल गया उनको इलेक्शन कमीशन से। मई 2019 को मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी की तंजीम नौ करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज को नायब सदर मुकर्रर किया था। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली फरूख हबीब, मलिका बुखारी, जवेरिया जफर, कमल शोजफ ने दरखास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मरियम नवाज की बतौर पार्टी नायब सदर तकर्री आइन और कानून से मुतसादम है। वो किसी भी सियासी और अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।